وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. أما بعد. محترم دوست اور بزرگوں، قرآن شریف اور فرقان حمید کی آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ رب جلالہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے. محترم دوست اور بزرگوں، اللہ رب جلالہ کی انگنت احسانات ہمارے اوپر ہیں. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اتنے زیادہ احسان ہمارے اوپر ہے کہ اگر یہ سمندر جتنی ہے اس کو سیاہی بنا دیا جائے نا، اور جو جنگلات ہیں ان کے جتنے درخت ہیں پوری دنیا میں ان کی نہ قلمیں بنا دی جائیں، اور جتنا پانی ہے یہ سیاہی ہو جائے، اور زمین و آسمان 7 زمینیں اور 7 آسمانیں یہ تختیاں ہو جائیں، اور فرشتے جو ہے نا ان کو لکھنے والے بن جائیں. ان احسانات کو، ان انعامات کو جو اللہ رب جلالہ نے ہم بھی کیے ہیں، یہ سیاہی ختم ہو جائے گی، تختیاں سیاہ پڑ جائے گی، اور لکھنے والے تھک جائیں گے، قلم گھس جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کی جو انعامات ہیں اور احسانات ہیں ہم پہ، اس کا اتنا حصہ بھی پورا وہ نہیں پائے گا جتنا سوئی ڈبو کے سمندر میں اس سے پانی نکلتا ہے، اتنا بھی نہیں ہو پائے گا. ہزاروں لاکھوں کروڑوں حساب سے بار اللہ رب جلالہ نے ہم پہ احسان کیے. ہم کچھ بھی نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے بغیر مانگے، بغیر ہماری آرزو کے، بغیر ہماری دعاؤں کے ہمیں اللہ رب جلالہ نے 18,000 مخلوق کے اندر ہمیں چنا انسانیت کے لیے. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. 18,000 مخلوق کے اندر اللہ رب جلالہ نے انسانوں کے لیے ہمیں چنا. اگر وہ اس سے مانگا نہیں، ہم نے مانگا نہیں، ہم مانگنے جیسے تھے بھی نہیں، لیکن اللہ رب جلالہ نے بغیر مانگے ہمیں 18,000 مخلوق کے اندر انسان بنا دیا، اپنا خلیفہ بنا دیا. خلیفہ انسان ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے زمین پہ نا، یہ اللہ کا خلیفہ ہے. سمجھ لیں، بغیر مانگے دیا. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. اور پھر دنیا کے اندر انسان تو بہت ہے، اربوں ہے. ان سارے انسانوں کے اندر اللہ رب جلالہ نے ہمیں چن کے، ٹھیک ہے، امتی بہت گزری ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کی امت سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت تک جو ہے کتنے لوگ گزرے ہیں، کتنی امتی گزری، کتنی دنیا گزری. ان تمام امتوں کے اندر جو سردار امت ہے نا، سردار امت، سب سے بڑی امت، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. ٹھیک ہے،
اس امت کے اندر اللہ رب جلالہ نے ہمیں پیدا کیا. یہ ہماری خوش قسمتی ہے، خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب جلالہ نے ہمیں نا حضور کی امت جیسی امت نصیب کی ہے، اور خود کہا کہ یہ امت سب سے بڑی امت ہے، خیر والی امت ہے، لوگوں کو نفع اور آسانی پہنچانے والی امت ہے، لوگوں کو دین کی طرف بلانے والی امت ہے، اچھائیاں تقسیم کرنے والی امت ہے. یہ جو امت ہے نا، یہ جو کام کرتی ہے دین کے کام، یہ پچھلے لوگ نہیں کرتے تھے اس طرح. یہ سارے کام اس امت کے حصے میں آئے. تو یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے 18,000 مخلوق کے اندر ہمیں انسان بنا دیا. وہ ہمیں جانور بنا دیتا، اس سے کون پوچھتا؟ چیونٹی بنا دیتا، اس سے کون پوچھتا؟ خر بنا دیتا، گدھا بنا دیتا، اونٹ بنا دیتا، خچر بنا دیتا، اس سے کوئی پوچھنے والا تو نہیں ہے کہ تو نے ایسے کیوں کیا. صرف اپنے انعام کی وجہ سے اس نے ہمیں انسان بنایا، اور پھر انسانوں میں محمد الرسول اللہ کو امتی بنایا. یہ کتنا بڑا انعام ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے. سمجھنے والوں کے لیے، انسمجھ بندی کے لیے نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا انسان ہے جو حضور کا امتی ہے. حضور کا امتی ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے، مذاق بات نہیں ہے. ایک صحابی ہے حضرت معاذ ابن جبل سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنا دیا. اور اس کو ہدایت دی کہ نماز مت چھوڑنا، شرک نہیں کرنا، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنا. یہ ہدایتی جب دے رہے تھے نا، تو معاذ ابن جبل سواری پہ تھے اور حضور نکیل پکڑ کے مدینے سے نکل کے باہر جا رہے، ہدایتی دے رہے تھے، ایسا کرنا ایسا کرنا. وہ مدینے سے چلے گئے یمن. ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی پیغام دینا تھا، ایک خط لکھا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف. خط لکھا، اور اس خط کے اندر جو ہے نا، وہ خط ایک صحابی کو دیا. اس صحابی کا نام سفینہ ہے، جوان تھا. حضور نے فرمایا پیادل کے راستے سفر ہے، یہ خط لے لے اور جا کر یمن میں معاذ ابن جبل کو دے دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ حضور کا امتی بھی تھا، صحابی بھی تھا. ٹھیک ہے، وہ خط لے کے جب روانہ جب ہوا، تو راستے میں جنگل تھا، بڑا خطرناک جنگل، جس سے جانا تھا، ایک ہی راستہ تھا جنگل. راستے میں اس نے دیکھا کہ جنگل کا جانور جو ہے نا، شیر بہت بڑا، وہ راستے میں لیٹا ہوا ہے. اب اس نے دیکھا کہ یار یہ تو راستے میں لیٹا ہوا ہے، اب میں نہ پیچھے بھاگ سکتا ہوں نہ اور کوئی راستہ ہے، اور یہ تو جانور ہے. جانور تو جانور ہے. ٹھیک ہے، تو صحابی نے دیکھا کہ جانور جیسے بیدار ہوا نا، اس نے جب اس کی نظریں جب صحابی پہ جب پڑی تو حضرت معاذ ابن جبل گھبرا گئے. اس نے ایک دم سے نا خط نکال کے اس کو دکھا دیا، کہ دیکھ میں محمد الرسول اللہ کا امتی ہوں، غلام ہوں، اور یہ خط لے کے جا رہا ہوں یمن. شیر دھاڑا،
اور راستہ چھوڑ دیا، راستہ چھوڑ دیا. یہ یمن پہنچا، خط دیا، خط کا جواب لیا، وہاں سے واپس ہوا. جیسی اس جگہ پہنچا نا، اس جگہ جب پہنچا وہی جانور پھر ادھر بیٹھا. اس نے سوچا یار پہلی مرتبہ تو جان بچ گئی، واسطہ دے دیا نا، جان بچ گئی، اب مشکل ہے. شیر کی نظریں جیسی اس پہ پڑی، اس نے پھر خط نکالا اور کہنے لگا کہ پہلی دفعہ میں خط لے کے جا رہا تھا، اب جواب لے کے آ رہا ہوں، مدینہ جا رہا ہوں. اس شیر نے پھر ایک دھاڑ نکالی اور جنگل میں چلا. جو شیر دھاڑتے ہیں جیسے جنگل میں چلا گیا. حضرت سفینہ مدینہ آئے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضور جو ہے نا کارگزاری سنتے تھے، کارگزاری سنتے تھے کہ تمہارا سفر کیسے رہا راستے کا. حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا قصہ سنایا. تو حضور نے فرمایا کہ سفینہ جب تم جا رہے تھے تو یہ شیر تمہارے راستے میں تھا اور وہ دھاڑ کے جنگل میں چلا گیا، تمہیں معلوم ہے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ مجھے کیا پتہ ہے، جانور کی زبان ہے، جانور ہی سمجھتے ہیں، ہم تو نہیں سمجھتے، یا آپ کو پتہ ہوگا، اللہ کو پتہ ہوگا، پھر آپ کو پتہ ہوگا. حضور نے فرمایا سفینہ یہ جنگل کا جانور جو دھاڑ کے یہاں سے گیا نا، یہ کہہ گیا کہ سفینہ تم مدینے سے آئے ہو، مجھے یہ بتاؤ کہ محمد الرسول اللہ ابو بکر، عمر، عثمان و حیدر اور بلال و صہیب کی حالت میں تھے. بات سمجھ رہے ہو؟ اور جب تم واپس، جب وہ شیر وہاں سے آیا، واپس جب تم آئے، اس نے پھر تمہارا راستہ روکا. اور پھر جو ہے یہ کہ وہ دھاڑا جب تم نے اس کو یہ بتایا کہ میں مدینہ جا رہا ہوں، تو اس نے تجھے یہ کہا کہ جب تو مدینہ جائے تو ان لوگوں کو میرا سلام عرض کرنا. یہ تمہاری حیثیت ہے. صحابی جو ہے نا فارس چلا گیا، جہاد میں چلا گیا، جہاد میں گیا، لیکن کسی سے ہی وعدہ کر گیا تھا کہ میں فلانا تاریخ کو نہ تیرے پیسے دے دوں گا، فلانی تاریخ کو تیرے پیسے میں دے دوں گا. ابھی سمندر پار چلا گیا، وعدہ تھا کہ فلانی دن دوں گا، فلانی تاریخ کو دوں گا. اب اس کو وعدہ ستا رہے. وعدہ ہے نا ایسی چیزیں کہ جب کر لو تو پھر اس کو پورا کرو، وگرنہ منافق کھلاؤ. حضور نے فرمایا منافق کی ایک سب سے بڑی نشانی ہے کہ جب یہ وعدہ کرتا ہے نا اس کو پورا نہیں کرتا، جب جھگڑتا ہے نا گالیاں دیتا ہے. وَإِذَا خَاصَمَ شَتَمَ، گالیاں دیتا. منافق آدمی، بدتمیز انسان، سمجھ رہے ہو؟ جب لڑنے پہ آ جائے گا نا گالیاں دے گا. یہ منافق کی نشانی. وعدہ کرے گا تو اس کو پورا نہیں کرے گا، بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا. یہ منافق کی نشانیاں حضور نے بتائی. سمجھ رہے ہو؟ اس نے وعدہ کیا کہ پیسے دوں گا، میں پیسے دوں گا، صحیح ہے. تو اب وہ جو ہے نا پیسوں کا ٹائم آ گیا، دن آ گیا نا، اس نے کیا کیا؟ پیسے رومال میں لپیٹے، سمندر کے کنارے آ گیا اور سمندر سے کہنے لگا وہ دریا میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، یہ پیسے میں نے فلاں بندے کو دینے تھے، اب نہ یہاں کشتی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ میرے پاس ٹائم ہے، میں تو حضور کی جہاد کرنے کے لیے ادھر آیا ہوں، یہ لے پیسے، پہنچانا تیرا کام ہے، نہیں پہنچایا قیامت کے دن تو ہوگا اور میرا ہاتھ ہوگا تیرا گریبان ہوگا.
پہلے تفسیر سیرت کی کتابوں بھی دکھائی. وہ جس کے پیسے تھے نا اس کو ضرورت تھی، سمندر کے کنارے آ گیا کہ یار کہیں ادھر مل جائے گا، وہ ادھر ہی گیا ہے نا، سامنے گیا ہے جہاد کے لیے، مل جائیں گے پیسے تو وہ شاید ادھر مجھے مل جائے بندہ. وہ کنارے پہ کھڑا رہا، دیکھا کہ ایک رومال نہ سمندر لے کے آ رہا ہے، کرانے پہ جب کھولا تو اتنی پیسے تھے، اتنی پیسے تھے. حضور کی امتی ہونا کوئی معمولی بات نہیں. حضور معمولی نہیں ہے، معمولی نبی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور حضور کا امتی ہونا بھی معمولی نہیں ہے. لیکن یہ ان لوگوں کے لیے جن کے سمجھ میں بات آ جائے. ہر آدمی کے لیے نہیں، یہ مقام اور مرتبہ ہر بندہ نہیں سمجھ رہی. ربیع الاول کا یہ مہینہ ہے نا، اس مہینے میں حضور پیدا ہوئے. کون پیدا ہوئے؟ حضور پیدا ہوئے. تم سب کو پتہ ہے، نہیں تو کل پتہ چل جائے گا. اگر نہیں ہوگا تو کل تو پتہ چل ہی جائے گا نا. ہر بندے کو پتہ ہے کہ حضور پیدا ہوئے. اور ہر بندے کو یہ دعوت بھی ہے کہ وہ حضور کا عاشق ہے. عاشق وہ ہوتا ہے جس کو اپنے محبوب کی ہر چیز کا پتہ ہو، ٹھیک ہے، ہر چیز کا پتہ ہو اور وہ اس کو کرتا ہو، ٹھیک ہے نا. مثالیں ہیں دنیا کے اندر، بڑی بڑی مثالیں لوگوں نے چھوڑی ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ حضور جو ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس خاندان کے اندر پیدا ہوئے نا، پچھلی جمعے میں نے ذکر کیا، میں ادھر ہی آپ کو لے کر آ رہا ہوں. تھوڑی سی بات ہے. ہمیشہ سے یہ میں آپ سے ہی کہتا ہوں کہ پیغمبر کے اندر دو چیزیں جو ہوتی ہے نا وہ بڑی اعلیٰ ہوتی ہے. ایک پیغمبر بڑا حسین ہوتا ہے اور دوسرا نا پیغمبر بڑا زبردست جوان ہوتا ہے. یہ نشانی ہے نبی کی. جس زمانے میں نبی پیدا ہوتا تھا نا، اس زمانے میں نبی سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہوتا. اور ہمارا نبی جو ہے نا، اس کا خاندان بھی خوبصورت تھا سارا، ٹھیک ہے. تو یہ میں آپ کو کہہ رہا تھا. ابرہا آیا نا، ابرہا لشکر لے کر آیا نا، لشکر لگایا، اس نے اہل مکہ کے مال اسباب لوٹ لیے سارے، سمجھ رہے، سارا سامان لوٹ لیا. تو جو پیغمبر کا خاندان تھا نا مکے کے اندر، یہ بڑا حسین بھی تھا اور بڑا سمجھدار بھی تھا. بہت زیادہ حسین بھی بہت تھے اور سمجھدار بھی بہت. تو حضور بنو ہاشم ہے نا، ہاشم کی اولاد ہے، ہاشم کی اولاد ہے، صحیح ہے، ہاشم کی اولاد. تقریر سے تھوڑا سا ہٹ کر میں آپ کو بات سمجھا رہا ہوں. ہاشم کی اولاد. ہاشم جو تھا نا، یہ حضور کا دادا بڑا سمجھدار. ہاشم کا معنی ہے تھال میں شوربہ ڈال کے اس میں روٹیاں توڑ کے نا سرید بنا کے کھلانے والا، اس کو ہاشم بھی. مکہ جو تھا نا، مکے سے ارد گرد کے علاقوں کے اندر بڑی چوریاں، ڈکیتیاں اور یہ قافلوں کو لوٹ لیتے تھے. تو ہاشم جو ہے اس نے مکے کے اندر نا اہل مکہ کی دعوت کی، اور دعوت کر کے تھال کے اندر اس نے روٹیاں بنا کی. یہ دیہاتوں کے لوگ جانتے ہیں، روٹیاں مروڑ کے تھالوں میں اور اس کے اوپر شوربہ اور بوٹیاں ڈال کے لوگوں کو کھلانے والا ہاشم. یہ مکے کے اندر اس نے لوگوں کو کھلائی. اور پھر ان سے پوچھا کہ یہ روٹی میں نے تمہیں کیوں کھلائی؟ انہوں نے کہا ہمیں پتہ نہیں. کہا یہ میں نے تمہیں اس لیے کھلائی ہے کہ مکے کے ارد گرد قافلے لوٹے جا رہے ہیں، قافلوں کو لوٹا جا رہا ہے. تو تم لوگ جو ہے نا ایک ایسا مشورہ دو تاکہ ان کو روکے. اگر یہی سلسلہ رہا تو پھر ہم ادھر کیسے روک سکیں گے؟
تو لوگوں نے مختلف تجویزی دی، کسی نے کہا ایسا کر لو 4 آدمی بھیج لو، 10 بھیج دو، 20 بھیج دو. اس نے کہا یہ 4-5 لوگوں کا کام نہیں ہے، اور جو تجویز میں دوں گا وہ تم سب کو پسند ہوگا. یہ حضور اس کی اولاد میں سے ہے، ہاشم کی اولاد ہے نا، بنو ہاشم، ہاشم کی اولاد ہے. تو لوگوں نے کہا کہ آپ کیا تجویز دیں گے؟ اس نے کہا کہ میں تجویز دوں گا کہ جو قافلہ جو ہے نا یہاں سے صدر جائے گا نا، اس کی ذمہ دار ہم ہیں. جو صدر سے لے کے لانڈی جائے گا اس کی ذمہ دار صدر والے، جو لانڈی سے کیماڑی جائے گا اس کی ذمہ دار ہو. اس طرح چاروں طرف. تو لوگ سمجھ گئے کہ یہ بہت عقل مند آدمی ہے. اور عمر کتنی تھی؟ 16-17 سال کی، زیادہ نہیں تھی اس عمر میں. یہ ہاشم جو ہے یہ مدینہ چلا گیا، اور مدینہ یہ جیسے اس نے جو منصوبہ بنایا نا، وہ ہر علاقے کے لوگوں کو اس نے سمجھا دیا، اس کو اس علاقے کے لوگوں کو، اس کو بھی، اس کو بھی، اس کو بھی. تو مدینہ بھی چلا گیا، مدینہ والوں کو بھی سمجھا دیا یہ سارا قصہ کہ اس طرح کا پروگرام ہوگا تاکہ ہم یہ ڈاکہ زنی سے اور ان چوروں سے بچ جائیں. تو وہاں ایک لڑکی تھی، وہ بڑی حسین تھی. وہ قبیلہ جو تھا نا بنو نجار تھا. اس لڑکی کا نام سلمہ تھا. تو حضرت ہاشم کو جو حضور کے خاندان سے تھے، جن کے حضور جو ہے نا اولاد میں ہیں، ان کو پسند آ گئی لڑکی. حضور نے حضرت ہاشم نے ان لوگوں سے یہ کہا کہ بھئی یہ لڑکی جو ہے نا آپ مجھے رشتے میں دے دو. وہ راضی ہو گئے قبیلے والے. انہوں نے بولا اس سے اچھی اور کون سی بات ہے کہ آپ جو ہے مقصد بنو آپ ہاشمی بھی ہیں اور خانہ کعبہ کے متوالی بھی ہیں، اور خانہ کعبہ والوں کی عزت بھی بہت تھی، اور جو نا سردار تھے یہ لوگ، اور یہ خوبصورت بھی بہت تھے، ہاشمی تھے. اس نے کہا اس سے تو اچھی بات اور کوئی نہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے رشتہ دے دیا. وہ سلمہ نام لڑکی جو ہے نا وہ لے کے مکہ. ابھی اتنا زیادہ ٹائم نہیں گزرا تھا کہ وہ ہاشم کا انتقال ہو گیا. لڑکی حاملہ تھی. وہ واپس اپنے قبیلے میں چلی گئی، مدینہ چلی گئی. مدینہ جب چلی گئی تو کچھ ٹائم کے بعد جو ہے اس کو محسوس ہوا کہ وہ حمل سے ہے. پھر اس کا بیٹا پیدا ہوا. جو بیٹا پیدا ہوا اس بیٹے کے سر پہ پیدائشی طور پہ کچھ بال سفید تھے، جیسے ہوتے ہیں نا پیدائشی سفید. پیدائشی سفید تھے. تو یہ بڑی عجیب سی بات تھی نا، بڑی عجیب سی بات تھی. سفید بال تو بزرگی کی علامت ہے نا یار. سفید بال جو تھے تو وہ جو ہے نا یہ کہ سفید بالوں کا نا اللہ احترام کرتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ احترام کرتا ہے ایسے بندے کا جس کے بال سفید ہو جائے. اس سے اللہ حیا کرتے ہیں ایسے بندے سے. بات سمجھ؟ تو وہ بال سفید تھے تھوڑے سے. اس وجہ سے سفید بالوں کی وجہ سے اس کا نام شیبہ مشہور ہو. شیبہ کہتے بوڑھے، یعنی بچپن بھی بوڑھا، پیدائشی بوڑھا. وہ لڑکا مدینہ میں تھا، وہ پلا بڑا جوان ہو گیا، بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا. تو مدینے کے اندر جو ہے نا کھیل ہوتے تھے، تیر اندازی کے کھیل ہوتے تھے. تیر اندازی اس زمانے میں ہتھیار تھے نا، اسلحہ ہتھیار، تیر اندازی. تو وہ تیر اندازی جب ہوتی تھی تو یہ شیبہ جو ہے یہ وہاں ایسا تیر مارتا تھا کہ وہ تیر سیدھا نشانے پہ لگتا تھا، اور ہر دفعہ لگتا تھا، ہر دفعہ لگتا تھا، نشانے پہ لگتا تھا. اور پھر ساتھ ہی شعر کہتا تھا کہ میں بنو ہاشم ہوں اور میں مکی ہوں، میں قریشی ہوں. یہ شعر بھی کہتا اہل مکہ سے ہوں میں. یہ شعر بھی ساتھ کہتا تھا.
مکہ سے ایک بندہ مدینہ گیا، اس نے جا کے اس مقابلے میں وہ بھی جا کے بیٹھ گیا. اس نے دیکھا کہ جی وہاں تو بڑا مقابلہ ہے، اور ایک لڑکا ہے جس کے بال سفید ہے، وہ یہ لڑکا جوان بال سفید ہے، لیکن جو تیر مارتا ہے وہ نشانے پہ لگتا ہے، ادھر ادھر نہیں جاتا، اور 7 اشعار بھی کہتا ہے. تو اس نے اس سے پوچھ لیا کہ بیٹا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں ہاشم کا بیٹا ہوں اور میں مکی ہوں، میرا نام شیبہ ہے. شیبہ بچپن میں بوڑھے ہو گیا، پیدائشی بوڑھا ہو، وہ بالوں کی وجہ سے، وہ بوڑھا نہیں تھا، لڑکا تھا جوان. وہ واپس آیا اور آ کر جو اس کے رشتہ دار تھے، چاچے بھتیجے جو تھے، ان سے کہا کہ بھئی شرم کی بات ہے یار، تمہارا ایک بیٹا مدینہ میں اور وہ ایسا زبردست جوان ہے اور اس کے تیروں کا کمال ہے، ٹھیک ہے، جو تیر مارتا ہے نشانے پہ رکھتا ہے، ٹھیک ہے، تم نے وہاں اس کو چھوڑا ہوا ہے، وہ اس کو لا نہیں رہے، اور وہ وہاں پر ہے، وہ تمہاری شعر کہتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں مکی ہوں، میں قریشی ہوں، میں بنو ہاشم ہوں، اور ایسا. تو ان کو غیرت دلائی. تو یہ لوگ یہاں سے ایک بندہ تھا طلب نام کا، وہ گیا رشتہ دار اور جا کر ان سے کہا کہ بھئی یہ ہمارا بچہ ہے اور ہم اس کو لے کے جا رہے ہیں. لڑکا بھی آنے پہ خوش تھا، لڑکا بھی آنے پہ خوش تھا، تو ہم اس کو لے کے جا رہے ہیں. اب وہ جو لڑکا تھا وہ اس کو لے آیا، اور اس کی ماں سلمہ جو تھی اس کو کہا تو ویسے بھی دوسرا نکاح کرے گی، اب یہ بچہ ہے، ٹھیک ہے، اور ہم اس کو اس پہ ہمارا زیادہ حق ہے، ہم اس کو لے کے جا رہے ہیں. اس کو لے کر آ گئی. تو اونٹ پہ پیچھے بیٹھایا ہوا تھا نا، تو مکی کے اندر جب داخل ہو گئے تو لوگوں نے کہا کہ شاید یہ اپنے لیے کوئی غلام خرید کے لایا. یہ بچہ نیا تھا نا، نیا بچہ، غلام خرید کے لایا. تو جب غلام خرید کے لائے، یہ مشہور ہو گیا، تو لوگوں نے اس کا نام مشہور کر دیا عبد المطلب. کیا نام مشہور کر دیا؟ یعنی عبد المطلب، وہ غلام لڑکا جو تھا اس کا نام طلب تھا نا، وہ شیبہ، اس کا نام عبد المطلب مشہور ہو گیا کہ یہ طلب جو تھا نا یہ غلام لے کر آیا، تو اس کا پورا نام ہو گیا عبد المطلب. یعنی طلب جو غلام لایا، طلب کا غلام، ٹھیک ہے. عبد المطلب نے کوئی جواب، وہ طلب نے کوئی جواب نہیں دیا. وہ اس لیے نہیں دیا کہ اس کے کپڑے بہت خراب تھے، میلے کچیلے تھے، پھٹے تھے. تو اس نے کہا کہ یار لوگوں کو آپ راستے میں کیا بولو کہ یہ میرا بھتیجا ہے یا رشتہ دار ہے. اس نے کوئی جواب نہیں دیا. گھر لے کے گئے، صاف ستھرے کپڑے پہنائے، نہلایا دھلایا، اور پھر باہر نکال کے لوگوں سے کہا کہ لوگوں، جس کو تم نا میرا غلام کہہ رہے ہو نا، وہ غلام نہیں، یہ میرا بھتیجا ہے، یہ لڑکا، اور اس کا نام عبد المطلب مشہور ہو گیا مکے کے اندر. یہ عبد المطلب جس کا پچھلے جمعے میں نے ذکر کیا، یہ عبد المطلب مشہور ہو گیا. یہ سلمہ کا بیٹا ہے اور بنو نجار قبیلے سے، ٹھیک ہے، ماں کی طرف سے. یہ عبد المطلب جو ہے نا یہ حضور کا دادا ہے. کیا ہے وہ؟ حضور کا دادا ہے. یہ حضور کا دادا ہے، ٹھیک ہے. عبداللہ کا والد ہے، حضور کی والد کا والد عبد المطلب، ٹھیک ہے. یہ عبد المطلب جو تھا نا، ابرہا نے لشکر لگایا، اب ادھر ہی آ گئے واپس. ابرہا نے لشکر لگایا نا، اہل مکہ کو لوٹ لیا. لوٹنے کے بعد انہوں نے کہا کہ یار ان کے سردار کو بلاؤ. سردار عبد المطلب تھا، یہی لڑکا شیبہ، یہ سردار تھا. سردار تھا. اس زمانے کے اندر جو بادشاہ ہوتے تھے نا، وہ کسی کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے. بس آ جاؤ وہاں بیٹھ جاؤ، اگر بادشاہ نے حکم دے دیا اس کے قریب میں آ کے بیٹھ جاؤ، وگرنہ ادھر ہی بیٹھے رہو. تو عبد المطلب کو جب پکڑ کے لے کر، جب عبد المطلب کو بلایا، وہ آئے اور ابرہا کی نظر جیسی اس پہ پڑی، جیسی پڑی نظر، وہ ایک دم کھڑا ہو گیا اور ان کو کہا کہ آپ آؤ ہمارے پاس بیٹھو. وہ آ کے بیٹھ گئے. یہ حضور کا دادا تھا. ایک نور یہاں تھا، نور، لائٹ سمجھتے ہو نا، نور ادھر نور تھا. وہاں کے بیٹھ گئے. پچھلا قصہ تو سارا تم نے سن لیا، ٹھیک ہے. اس عبد المطلب کے گھر کے اندر ایک بیٹا پیدا ہوا، اور اس عبد المطلب نے، کیونکہ یہ تو
اس کی تو کوئی اولاد نہیں تھی نا، تو اس کو اولاد کی ضرورت بہت تھی، اولاد اس کی ضرورت بہت تھی. عبد المطلب کا بیٹا پیدا ہوا، سب سے پہلے بیٹا پہلا ہوا، پھر دوسرا ہوا، پھر تیسرا ہوا، پھر چوتھا ہوا، پھر پانچواں ہوا، پھر چھٹا، پھر بہنیں بھائی 12 13 ہو گئے، ایسے ہو گئے. یہ بڑا خوش ہو گیا اور اس کو اولاد کی ضرورت تھی، کیونکہ مکے کا یہ انچارج تھا نا، اور یہ وہاں حاجیوں کو پانی پلاتا تھا، حاجیوں کو روٹی کھلاتا تھا، خانہ کعبہ کا انتظام اس کے پاس تھا. تو یہ چاہتا تھا کہ بہت ساری اولاد میری ہو جائے تاکہ وہ میرے ساتھ کعبے کو سنبھالے، خانہ کعبہ سنبھالے، نظام سنبھالے. بچے ہوتے گئے اس نے نیت مان لی، نیت کر لی، نظر مان لی، نظر. ہمارے علماء اکابرین کہتے ہیں کہ نظر ماننا ٹھیک نہیں، نظر مت مانگا کرو کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں یہ کروں گا، یہ کام ہو گیا تو یہ کروں گا. ایسی نظریں مت، اللہ کے ساتھ نہ شرطیں نہیں لگا. ہماری نبی نے فرمایا آپ دے دو بس، پھر اللہ کی مرضی، اللہ تمہیں صدقے کی وجہ سے تمہارے اوپر آنے والی آفت کو ٹال دے. اور اگر تم نے مان ہی لیا ہے کہ بھئی اگر میرا یہ بیٹا تندرست ہو گیا، میں اس کے اللہ کے راستے میں ایک دیکھ دوں گا، تو پھر پورا دیکھ دینا پڑے گا. ہاں اگر یہ مان لیا کہ بیل دوں گا تو بیل دینا پڑے گا. اگر یہ مان لیا کہ اتنے کپڑے میں دوں گا اللہ کے راستے میں تو اتنی دینی پڑے گی. پھر آپ دو گے نہیں، جب دو گے نہیں تو مجرم ہو جاؤ گے. تو بس اگر آفت آ جائے، مصیبت گھر میں جو آ جائے بس دے دو. وہ چاہے تم کسی کو ایک گلاس لسی پلا دو صدقے کی نیت سے، خیرات کی نیت سے، ٹھیک ہے، یہ بھی بو دے، کھجور دے دو 2 دانے، یہ بو دے، ٹھیک ہے. اس عبد المطلب نے نیت مان لی کہ اب اگر اللہ مجھے بیٹا دے گا میں اس کو اللہ کے راستے میں ذبح کروں گا. کیا کروں گا؟ ذبح کروں گا. تو جب اس نے نیت مان لی تو عبداللہ پیدا ہو گیا. یہ عبداللہ پیدا ہو گیا، حضور کا والد. اتنا حسین تھا، اتنا حسین تھا نا کہ وہ سب کو نا مات دے گیا حسن میں. یار خوبصورت تھا بہت زیادہ. اب ادھر سے نیت مانی، ذبح کرنے کی. جب وہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا تو اس نے کہا کہ میں اس کو اللہ کے راستے میں ذبح کرنے، نیت مانیے، منع نظر مانیے نا. تو سارے جتنے بہن بھائی تھے نا انہوں نے روک لیا کہ اس کو ذبح نہیں کرنا ہے، کچھ بھی ہو جائے اس کو نہیں ذبح کرنا. اب کیا کریں؟ اب سارا گھر اٹھ گیا کہ اب نیت مانیے کہ ذبح کرنا ہے، اور ادھر سب اٹھ گئے. تو عبد المطلب جو ہے نا یہ اتنا عقل مند اور ہوشیار تھا، اس نے کہا کہ چلو قرآن اندازی کرتے. قرآن اندازی میں پرچیاں ڈالی، ایک اونٹ اور ایک عبد المطلب عبداللہ، ٹھیک ہے، 2 پرچیاں ڈالی. پرچیاں جب ڈالی تو وہ پرچی جو ہے نا عبداللہ کے نام کی نکل آئی، ٹھیک ہے. پھر اس نے 2 اونٹ ایک طرف رکھے اور پھر پرچی ڈالی، پھر عبداللہ کے نام نکل آئی. پھر ادھر 10 اونٹ رکھے، پھر قرآن اندازی کی پرچی ڈالی، پھر عبداللہ کے نام نکل آئی. 20 30 50 70 80 90 100 اونٹ کھڑے کیے، پھر پرچی نکالی تو اونٹوں کے نام آ گئے. تو ایک انسان کی قیمت 100 اونٹ ہے. کتنی ہوئی؟ بولو زور سے یاد. اس زمانے میں آپ سمجھ لو 2 کروڑ روپے. عبداللہ ایک طرف، 100 اونٹ ایک طرف، یہ ذبح ہو گئے. عبداللہ کی جان بچ گئی. عبداللہ جو ہے نا تھوڑا بڑا ہو گیا، 17 18 سال کا ہو گیا. باپ نے منگنی کر لی، نکاح کر لی. جس لڑکی کا لڑکی سے نکاح کیا نا اس لڑکی کا نام جو ہے وہ زہرا قبیلے کی لڑکی تھی، اور اس لڑکی کا نام جو ہے آمنہ تھا. کیا تھا؟ آمنہ تھا. آمنہ یاد رکھو گے نا کیا نام تھا؟ زور سے یار. آمنہ. اور آمنہ کا معنی کیا ہے؟ امن والی. آمنہ کا معنی کیا ہے؟
امن والی. ٹھیک ہے. اب اللہ انتخاب کر رہے ہیں، انتخاب کر رہے، پیغمبر آ رہے ہیں، پیغمبر آ رہے ہیں نا. ماں امن والی، زور سے بولو، ماں امن والی. ٹھیک ہے. اور ادھر اللہ فرماتے میرے نبی اب دنیا کے اندر تیرے بھیجنے کا ٹائم آ گیا ہے، وقت آ گیا ہے. اس لیے اب جب تجھے دنیا کے اندر بھیجوں گا تو اس کے لیے شیر کا انتخاب کروں گا. کیا کروں گا؟ ماں کا انتخاب کروں گا، خاندان کا انتخاب کروں گا، باپ کا انتخاب کروں گا، اور پھر تیرے لیے شیر کا انتخاب بھی کروں گا. شیر کا جس شیر میں تجھے جانا ہے. یا اللہ وہ کون سا شیر ہے؟ اللہ فرماتے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. ذرا زور سے یار، تقریر تو میں نے ابھی شروع کی. ہاں بھائی، تقریر تو ابھی شروع کی یار. ماں امن والی، شیر امن والا، امن والا. اور پھر اللہ فرماتے لا اقسم بہذا البلد. او میرے نبی تیری شیر کی قسم، ہم تیری شیر کی قسم کھاتے ہیں. لا اقسم بہذا البلد. ٹھیک ہے. یا اللہ تو اس شیر کی قسم کیوں کھاتا ہے؟ اس لیے کہ اس میں زمزم ہے. فرمایا نہیں، زمزم تو پہلی بھی تھا. تو اس لیے قسم کھاتا ہے کہ اس کے اندر حجر اسود ہے. فرمایا نہیں، حجر اسود تو پہلی بھی تھا. تو اس لیے قسم کھاتا ہے کہ اس کے اندر ختیم شریف ہے. فرمایا نہیں میرے نبی، ختیم تو پہلی بھی تھا. تو اس لیے قسم کھاتا ہے کہ اس کے اندر واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، یہ مقام ابراہیم ہے. فرمایا نہیں یہ تو پہلی بھی تھا. اینٹیں پہلی بھی تھی، پتھر پہلی بھی تھے، تو پہاڑ پہلی بھی تھے، مٹی پہلی بھی تھی، یہ سب کچھ تو پہلی بھی تھا. لیکن میرے نبی جب تو اس شیر کے اندر آ گیا، تیرے آنے سے ہم نے اس مٹی کو بھی بلندی عطا کر دی، اس کی اینٹوں کو بھی بلندی عطا کر دی، زمزم کو بھی بلندی عطا کر دی. اور ہم نے اس شیر کی زمین کو کیا بلکہ اس شیر کی پہاڑیوں کو بھی ہم نے بلندی عطا کر دی. ٹھیک ہے بھائی، نبی آ رہا ہے نا یار، اس لیے تو دنیا کے اندر جا رہے. ماں بھی امن والی، شیر بھی امن والا. لیکن جب پیغمبر خود آ گئے تو لوگوں نے کہا جا الامین. زور سے یار، پیغمبر جس گلی سے جاتے تھے لوگ کہتے تھے آمین آ گیا. لوگ پیغمبر جہاں سے جاتے تھے لوگ کیا کہتے تھے؟ یہاں سے آمین گزرے. کون گزرے ہو؟ آمین گزرے. ماں بھی امن والی، شیر بھی امن والا، نبی خود امن والا. بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ دنیا میں تشریف لائے نا حضور، تو ایک ستارہ جو تھا نا، ستارہ لال رنگ کا ستارہ اس رات کو ظاہر ہوا. مکہ شیر جگمگا اٹھایا. تو ایک یہودی نے اعلان کیا، او مکے والوں مبارک ہو، او مکے والوں مبارک ہو. کیا ہوا؟ کہنے لگا آج رات آخری نبی محمد الرسول اللہ دنیا میں آ گئے اور مکہ شہر میں آ گئے، ادھر آ گئے. ٹھیک ہے. اب لوگوں کو پتہ چلا، آمنہ کے گھر میں معلوم کرو کسی کے ہاں کوئی بچہ تو نہیں ہوا، یہودیوں میں نہیں ہوا، نصرانیوں میں نہیں ہوا، مکے مدینے میں کہیں نہیں ہوا. کدھر ہوا؟ کہا بچہ آمنہ کے گھر میں ہوا. ٹھیک ہے، گھر میں پیدا ہوا. اب مبارکباد دینے کے لیے لوگ آ رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں مبارکباد دینے کے لیے آمنہ کے گھر میں آ رہے ہیں. عورتیں آ رہی ہیں، مرد، بچے، بوڑھے
گھر کے اندر آ رہے ہیں دیکھنے کے لیے کہ یہ کیسا بچہ ہے۔ عبد المطلب نے سوچا میں دادا ہوں، میں بھی جا کے دیکھ آؤں، ٹھیک ہے نا بھائی، اپنے یتیم پوتے کو میں بھی جا کے دیکھ آؤں کہ یہ کیسا ہے۔ عبد المطلب آ گئے، دروازہ کٹکھٹایا، بی بی آمنہ نے دروازہ کھولا، سفید چہرے والا نبی، خوبصورت آنکھوں والا نبی، ٹھیک ہے، سفید چادر میں لپٹا ہوا، اتنا خوبصورت بچہ۔ عبد المطلب ادھر ہی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا آمنہ اتنا حسین بچہ میں نے آج تک دیکھا نہیں، میں نے اتنا حسین بچہ کہیں نہیں دیکھا، میں نے دنیا دیکھی، یہاں گیا وہاں گیا، اس قبیلے میں گیا اس قبیلے میں گیا، میں نے ایسا بچہ آج تک دیکھا نہیں۔ آمنہ نے کہا کیا ابا جی ایسا بچہ تو میں نے بھی نہیں دیکھا آج تک، یہ بڑا حسین بچہ ہے، میں نے بھی آج تک نہیں دیکھا۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل ذرا تو بھی جا کے ان کے مجلس میں شامل ہو جا۔ جبرائیل آ گئی، کہنے لگے او عبد المطلب تو نے کیا دیکھا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ مکہ دیکھا ہوگا، زیادہ سے زیادہ طائف دیکھا ہوگا، زیادہ سے زیادہ مدینہ دیکھا ہوگا، یا کوئی آس پاس کے تھوڑے بہت جگہ دیکھے ہوں گے۔ جبرائیل کہنے لگا میں نے مشرق دیکھا، میں نے مغرب دیکھا، میں نے جنوب دیکھا، میں نے شمال دیکھا، میں نے زمین کے اوپر جتنی زمینیں وہ دیکھی، میں حضرت آدم سے ملا ہوں، میں حضرت نوح سے ملا ہوں، میں حضرت ابراہیم سے ملا ہوں، میں موسیٰ سے ملا ہوں، میں پیغمبروں سے ملتے ملتے حضرت عیسیٰ تک آئے ہوں، سارے نبیوں سے میں ملا ہوں، ان کے قبیلے بھی میں نے دیکھے، ان کے شہر بھی دیکھے، ان کی امتی بھی دیکھی، میں نے زمین ساری دیکھی، لیکن میں نے آسمان بھی سارے دیکھے۔ یار زور سے یار اللہ کے بندو، ہاں بھائی، میں نے ساری زمین دیکھنے کے بعد زمین و آسمان سارے چھان لیے۔ جبرائیل کہنے لگا ایسا بچہ میں نے نہیں دیکھا۔ اللہ نے فرمایا او جبرائیل، او عبد المطلب، او آمنہ، تم کیا باس کر کے بیٹھے ہو کہ تم نے ایسا بچہ نہیں دیکھا؟ اللہ فرماتے میں نے وہ سانچہ ہی توڑ دیا جس میں میں نے محمد کا چہرہ بنایا، ٹھیک ہے، وہ سانچہ ہی میں نے توڑ دیا جس میں میں نے محمد کی وجود بنایا۔ نہ ایسا پہلے آیا، نہ ایسا پہلے آیا، نہ اب آئے گا، نہ آئندہ آئے گا۔ یہ ایک ہی تھا جو میں نے پیدا کیا اور اس کے اندر رکھا، وہ سانچہ ختم ہو گیا اور جو پیدا ہونے والا تھا وہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد اس جیسا کوئی پیدا ہوگا نہیں۔ یہ محمد الرسول اللہ دنیا میں تشریف، ٹھیک ہے بھائی، صحیح ہے، باتیں تو بہت زیادہ ہے۔ حضور کے پیدائش پہ ہم سب خوش ہیں، ٹھیک ہے بھائی، کہ نہیں؟ یہ زور سے بولو، ہاں بھائی، حضور کی پیدائش ہو جس پہ زمین و آسمان جھوم جائے اور تم نہ جھومو، تو بات لگتی ہے بھائی، نہیں نا؟ میلاد ہے نا، میلاد پاک، میلاد شریف، بات سمجھ رہے ہو؟ یہ حضور کے پیدائش کا دن ہے، مہینہ ہے، حضور کے پیدائش کا مہینہ ہے، لیکن میلاد کے اوپر کام وہ کرنے ہیں جس پہ حضور کا مہر ہو۔ زور سے بولو نا یار، جس پہ حضور کی سنت کا مہر ہو، کام وہ کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ آپ حضور کے پیدائش کی خوشی میں قرآن پڑھو، حضور کی پیدائش کی خوشی میں حضور پہ زیادہ سے زیادہ درود پڑھو، حضور کے پیدائش پہ مسجد آباد کرو۔ بات سمجھ رہے ہو؟ بے مہر کام ہے نا، بغیر سنت کا کام، وہ تم دنیا والے نہیں مانتے ہو تو دین کو کیوں اس کے اوپر لے کر آتے ہو کہ یہ دین بھی؟ دیکھو ایک لفافہ ہوتا ہے نا، لفافہ، اس کو کہتے ہیں بے رنگ، مطلب اس کے اوپر مہر نہیں لگا ہوا، ٹکٹ نہیں ہے، اس پہ ٹکٹ نہیں ہے، بے رنگ ہے۔ آپ بے رنگ لفافے میں خط ڈال دو اور ڈاک خانے میں ڈال دو، وہ مقام تک نہیں پہنچے گا، کیوں؟ ڈاک خانے والے اس کو پھاڑ کے پھینک دیں گے، یار یہ بے رنگ ہے، مہر نہیں ہے۔
آپ کا پاسپورٹ ہے نا، آپ پاسپورٹ بناؤ خود گھر میں بیٹھ کے بنا دو، اے سی چھپ جائے گا، آج کل جدید زمانہ ہے، اس پہ نہ آفس کا مور نہ ہو، آپ کو ایئرپورٹ والے ایئرپورٹ سے باہر نہیں جانے دیں گے۔ کہ جانے دیں گے؟ بولو نہیں جانے دیں گے نا، نہیں جانے دیں گے۔ شناختی کارڈ آپ گھر پہ ایک چھپوا لو، اس پہ تصویر لگاؤ، جیب میں رکھو کہ میرا شناختی کارڈ ہے، اس پہ تیری تصویر بھی ہے، تیرے والد کا نام بھی ہے، تیری جو ہے نا وہ تاریخ پیدائش بھی ہے، تیرا تاریخی ولادت سب کچھ اس کے اندر ہے، مگر اس کو کمپنی نہیں مانے گی، حکومت نہیں مانے گی، اس لیے کہ اس کے اوپر گورنمنٹ کا مہر نہیں ہے۔ تو جو بھی کام تو کر، اس سے پہلے علماء سے پوچھو کہ یہ کام شریعت میں ہے، اگر شریعت میں اس کا ثبوت ہے اور وہ ہے تو وہ کر، وہ تیرے اوپر مستحب ہے، سنت ہے، واجب ہے، فرض ہے، وہ کر، اور اگر اس کے اوپر شریعت کا مہر نہیں ہے تو وہ ایسا ردی ہے جیسے بیرنگ لفافہ ردی ہے، بات ختم۔ ٹھیک ہے؟ تو حضور کی ولادت ہے نا اس مہینے کے اندر، اس مہینے کے اندر ولادت شریف ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہے، حضور پہ زیادہ سے زیادہ درود پڑھو، حضور کی قرآن پڑھو، صحیح ہے؟ ٹھیک ہے؟ اس وقت مسلمان ہے نا، یہ جو مقصد دل کو خوش کرنے کے لیے تم کچھ بھی کر لو، لیکن وہ شریعت کا حصہ نہیں ہے، اس کو شریعت نہیں کہو کہ شریعت ہے۔ لوگ بحث ہو گئے، ٹھیک ہے، بحث ہو گئی، ادھر سے بات سنتے ادھر سے نکال دیتے، پھر نقصان اٹھاتے، ٹھیک ہے۔ پرسوں پچھلے ہفتے جو ہے نا افغانستان کے اندر جو ہے 800 لوگ ایک رات میں مر گئے، شہید ہو گئے۔ اب اگر میں آپ کو کہوں گا کہ اتنے جنازے تھے کہ پڑھنے والے کم تھے اور جنازے زیادہ تھے، دو بندے نے ایک میت کو قبرستان لے گئے، تم پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، تو بحث جو ہو گئی تم پہ کوئی اثر نہیں۔ وہ کہ یار چلو تو افغانستان میں ہونا، کل رات کو زلزلہ ہوا اور زمین ہل گئی ساری، اب اگر تم تم کہو کہ یار ادھر تھوڑی ہوا، وہ تو اسلام آباد میں نہیں، ٹھیک ہے۔ مسلمان اندر سے بھی مر گئے، دل سے بھی مر گئے، بحث ہو گئے، مسجدیں خالی ہو گئی، بدماشیاں زیادہ ہو گئی، حضور کے میلاد منا رہے جی، میلاد منا رہے، تم حضور کی نماز پڑھتے نہیں، روزہ رکھتے نہیں، تیرے چہرے پہ حضور کی سنت ہے نہیں، ایک ٹانگا جی روڈ پہ ناچ رہے، میں میرا بھائی تو کس لیے میلاد ایسا نہیں، تیرا لباس بھی نبی جیسا ہو، تیری صورت بھی نبی جیسی ہو، تیرے نماز بھی نبی جیسی ہو، تیرا لین دین بھی نبی جیسا ہو، تیری زبان بھی حضور کے طریقے پہ ہو، تیرا آنا جانا، ٹھیک ہے، ہر کام وہ ہو کہ تجھ سے لوگ ملے، ان کو پتہ چلے کہ ہم کسی حضور کی امتی سے ملے ہیں، ہے نا؟ اور ایسا کام نہیں کر کے لوگ تیرے سے پناہ مانگے، یہ حضور کی امتیوں کا کام نہیں ہے۔ اس لیے میلاد کا دن تم نے کس طریقے سے منانا ہے کہ میلاد کے دن زیادہ سے زیادہ عبادت اور درود بھی کون سا؟ جو حضور کے اوپر جو حضور نے ہمیں سکھایا ہے، اللہم صلی، پڑھو ایک دفعہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہ تسبیح لے کے نا فارغ ٹائم میں سارا دن مسجد میں بیٹھ کر حضور پہ درود پڑھو، یہ عشق کھلائے گا، یہ محبت کھلائے گی۔ اپنا لباس کو نبی کی لباس جیسا بناؤ، یہ محبت کھلائے گی، ٹھیک ہے۔ اپنا زندگی حضور کے بتلائی میں راستوں پہ ڈال دو، یہ محبت کھلائے گی۔ یہ کیا کھلائے گا؟ یہ محبت کھلائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا